منیب فاروق صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ویلیڈیشن کی بات کی کاظمی صاحب نے؟ آئی ایم ایف نے لون بھی پاکستان کو دے دیا، 1 ارب کی بجائے $7 ارب ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے بھی تعریف کر دی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سید صاحب کی، لیکن یہ جو پیچ اپ والی بات ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی کردار کے ذریعے ہونا چاہیے۔ جیسے کہا گیا تھا کہ سنگجانی میں اگر یہ بیٹھ جاتے 26 نومبر کو تو شاید خان صاحب ادھر آ جاتے بنی گالہ میں اور چیزیں آگے بڑھ سکتی تھیں۔ اب کہاں پہ رکاوٹ ہے؟ واقعی خان صاحب نہیں مان رہے یا کچھ اور ماجرا ہے؟ دیکھیے برائے صاحب، نہایت احترام کے ساتھ شاید کچھ پاکستان کے جو کئی نامور صحافی ہیں ان کو بھی غلط فہمی ہوئی، اور مجھے نہیں پتا کیسے ہوئی، لیکن ان کو بڑی غلط فہمی ہوئی۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں کہ 26 اور 24 نومبر کے درمیان کوئی ایسی آفر خان صاحب کے لیے موجود نہیں تھی کہ وہ بنی گالہ چلے جائیں۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، انہوں نے خود بیٹھ کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے بات کی۔ میں جو انہوں نے کہا میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری تجویز تھی کہ گنڈا پور کہ عمران خان صاحب کو وہاں بنی گالہ یا کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جائے، میری تجویز تھی بعد میں، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ پوری نہیں ہو سکی۔ یعنی وہ گنڈا پور صاحب کی کوشش ضرور تھی لیکن کسی نے مانی نہیں۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ عمران خان صاحب کے پاس بل واسطہ بلا واسطہ یہ نہیں کہنے گیا کہ آپ چپ ہو جائیں تو آپ باہر آ سکتے۔ عمران خان صاحب سے کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ جا کے کہے کہ آپ چپ ہو جائیں، لیکن آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ چپ رہیں گے تو آپ باہر آ جائیں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ نہ ہی خان صاحب کو کوئی یہ کہے گا آپ ملک سے باہر چلے جائیں۔ میں نے کہا ہے خان صاحب یہاں سے قدم باہر رکھیں گے، پہلے 15 سے 20 ان کے انٹرویوز ہوں گے دنیا کے لیڈنگ آؤٹ لیٹس، وہ انٹرویوز ہوں گے، پھر خان صاحب روز یوٹیوب پہ بیٹھ کے 1-1 گھنٹے کا خطاب کریں گے اور ایسی تیسی اس نظام کی پھیریں گے۔ تو کوئی خان صاحب کو باہر بھیجنا افورڈ کر سکتا ہے؟ دو باتیں ہو گئی۔ خان صاحب کا پرابلم یہ ہے، جیسے بھی عطر بھائی کہہ رہے تھے نا کہ خان صاحب کا رویہ، یہ درست بات ہے، لیکن خان صاحب نے بیچ میں خاموشیاں کی ہیں۔ خان صاحب نے بیچ میں سپاہ سالار کے لفظ استعمال کروائے ہیں۔ خان صاحب نے پیغامات بھیجے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب تو اپنی گرفتاری سے پہلے ہی عاصم منیر صاحب کو پیغامات بھجوا رہے تھے۔ اس کے گواہ جناب کاشف عباسی صاحب ہیں، اس ملک کے نامور صحافی ہیں۔ انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے سامنے کہا کہ یار میں تو 10 دفعہ پیغام بھجوا چکا ہوں، آگے سے کوئی میری بات نہیں سنتا، آگے سے مجھے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو خان صاحب کی خواہش، ان کی تمام تر کوششیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ اور یہ جو بات ہے نا جی کہ میں بہت احترام کے ساتھ بہت سے دوستوں کو برا کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، وہ بھائی جو ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے وہ سینٹ کی 2-2 نشستیں رکھ کے پلیٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے امیدواروں کو نہیں دیتا۔ وہ پھر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بھائی جی ایسی کی تیسی بندے میرے ہیں، ووٹ میرے ہیں، خیبر پختونخوا میں حکومت میری ہے، میں نہیں بننے دوں گا کسی کو وہاں پر۔ وہ کیوں بنواتے ہیں پھر ان لوگوں کو؟ پوری پی ٹی آئی کی پارلیمانی جو جماعت ہے وہ ایسے مرزا فریدی صاحب کی دعوت پہ لاہور گئی جیسی کسی کو برتھ ڈے بوائے ہے اس کو۔ چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا